عمر سرور کو فوری طور پر ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا اور اب حکومت کی جانب سے ایک اہم پوائنٹ سامنے آیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ اب اپنے تمام جو فرائض ہیں، جو تمام کام ہیں، وہ انجام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حکومت نے فوری طور پر یہ ایکشن لیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ چودھری محمد سرور کو گورنر پنجاب کے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا اور انٹرنل جواز یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے ان کے رابطے تھے، جس وجہ سے انہیں وہاں سے برطرف کیا گیا۔ اور اب حکومت کی جانب سے یہ اہم پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ حکومت نے عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں پر وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، جس میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ یہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے گورنر پنجاب کے حوالے سے۔ اب نیا گورنر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب لگا دیا گیا ہے۔ وہ اپنے تمام اب فرائض، اپنے تمام کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ریحان شیخ سے۔ ریحان شیخ نمائندہ آج نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ریحان شیخ، کیا اپڈیٹس اب نظر آ رہی ہیں؟ گورنر پنجاب پہلے برطرف کیے گئے، اب اچانک سے نیا گورنر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ حکومت کیا واقعی پریشانی کا شکار ہو چکی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے اب تو جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات اور وفاقی وزیر قانون فواد چودھری نے بھی اس چیز کی کنفرمیشن کر دی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں ان کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت درینہ اور پرانے جو ہیں وہ کارکن ہیں، لیکن جب ان کی حکومت بنی تو وہ اس میں کافی زیادہ اگنور نظر آئے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ تو اب جو ہے کچھ دیر قبل جو ہے ان کو گورنر پنجاب کا جو ہے باضابطہ طور پر جو ہے وہ گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحان شیخ، تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا۔ نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں تصدیق کر دی ہے۔ سلیم شیخ، میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ پنجاب کے اندر کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ کیا واقعی ہم یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں اور حکومت بھی سرپرائز پہ سرپرائز دینے کے لیے بزد ہے؟ سلیم شیخ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ان سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی اور اس پہ مزید اپڈیٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ طارق چودھری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جو صورتحال کریٹ ہو گئی ہے پنجاب کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں نیا گورنر پنجاب لگا دیا گیا، کیا واقعی لگ رہا ہے کہ حکومت بھی سرپرائز دے گی؟ دیکھیں، حکومت کو ظاہر ہے اتنے اہم عہدے پر تعیناتی کرنی تھی اور عمر سرفراز چیمہ اس لیے ان کو بڑے ان کے قابل اعتماد آدمی ہیں۔ جس طرح ہمارے رپورٹر ساتھی نے بھی کہا، پاکستان تحریک انصاف کے 22 سال سے پرانے جتنے سب سے پرانے کارکنوں میں سے ایک ہے، لیکن ان کی انفارچونیٹلی آج تک ان کو کبھی بھی نہ صوبائی ٹھیک ہے۔ طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ اس وقت وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست ہی چلتے ہیں۔ 62 اور 63 والے ان کے لیے کوئی میسج؟ ان لوگوں نے اپنی عزت تو پہلے ہی کھو دی ہے، اب انشاءاللہ لائف ٹائم بین ہوگا تو سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جو آپ نے دیکھا، اور اس حوالے سے آپ کو کریں تو وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ حکومت نے عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم شیخ نے بھی جوائن کر لیا۔ سلیم شیخ، اب یقینی طور پہ پنجاب کے اندر ایک بار پھر سے نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے، حکومت واقعی پریشان ہو گئی کیا؟ جی بالکل، دیکھیں جو ابھی تھوڑی دیر قبل جب گورنر پنجاب کو برطرف کیا تھا صدر کو، تو اس سے کہا گیا تھا کہ گورنر کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ چودھری سرفراز چیمہ کو جو ہے وہ گورنر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے اور اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو چودھری سرفراز چیمہ ہے ان کو آج جو ہے وہ اپنے عہدے کا وہ حلف لیں گے، کیونکہ جو آئینی اور قانونی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر سرفراز چیمہ حلف نہیں لیتے تو قائم مقام جو گورنر ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہوں گے، اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے یہاں پر پنجاب جو ہے پنجاب کا جو ہے وہ انتخاب کروانا ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہو۔ اگر دوست محمد بزاری جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوں گے پنجاب سے، تو پھر چیمبر آف چیئرمین جو طارق شفیع ہیں وہ اس کا الیکشن چلائیں گے، لیکن اس حوالے سے جو ہے ابہام پیدا تھا اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے
جا رہی تھی کہ شاید وہ نہیں کروا سکتی. سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. آپ کی لائن میں تھوڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آواز آپ کی کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے. آپ سے اس پہ مزید بات کریں گے. طارق چودھری صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ جس طرح سے اچانک سے ایک تو سب سے پہلے جواز کچھ پیش نہیں ہوا, گورنر پنجاب کو ہٹایا گیا, اب نیا گورنر پنجاب اچانک سے مقرر کیا گیا. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ اس کے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے آج کی ووٹنگ کے اوپر؟ جی آج کی جو ووٹنگ ہے اب جو صورتحال کلیئر ہوتی جا رہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مسئلے مسائل شاید نہ پیدا ہوں, کیونکہ ابھی جو ہے فیاض حسن چوہان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہی کروا سکتے ہیں اور وہ اب قائم مقام گورنر بن گئے ہیں, اس لیے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاید جو ہے الیکشن کا عمل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے. لیکن جس طرح اب وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سرفراز چیمہ کو لگا دیا گیا ہے گورنر پنجاب, تو لیکن یہ گورنر پنجاب اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک وہ اپنے عہدے کا حلف نہیں لیں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس عہدے کا حلف لیتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے ابھی باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا کہ حلف جو ہے وہ کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا, اور اس کے لیے جو ہے وہ باضابطہ طور پر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے ان کو بھی بتایا جاتا ہے, اور پھر حلف کے لیے جو ہے وہ باضابطہ ایک ترتیب ہوتی ہے. تاہم کہ اب جس طرح حکومت کی تیزی سے سب کچھ کر رہی ہے وہ الیکشن کو تو سبوتاژ نہیں ہونے دے گی. الیکشن کا عمل تو ضرور ہوگا اور اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی تاخیر ہو جائے, لیکن گورنر پنجاب جب لگا دیا تو ان کے عہدے کا حلف بھی ہو جائے گا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو پینل آف چیئرمین ہیں وہ بھی اس کا حلف جو الیکشن کروا سکتے ہیں. لیکن جو فیاض حسن چوہان ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن جو ہے شاید وہ نہ ہو سکے, لیکن کیونکہ سیکرٹیریٹ اسمبلی سیکرٹیریٹ کی طرف سے ابھی وضاحت نہیں آئی, اس سے کلیئرنس لی جانا باقی ہے کہ اسمبلی کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ کس طرح ممکن ہے, کیونکہ دوست محمد مزاری جو ہے وہ تو اس وقت قائم مقام گورنر بن چکے ہیں. جی اچھا طارق چودھری میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح سے صورتحال چینج ہوئی ہے پنجاب کے اندر, نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا, اتنی جلدی کیا ضرورت تھی؟ کیا واقعی حکومت کو اس چیز کی زیادہ ضرورت نظر آ رہی تھی بنسبت اس کے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنی ووٹنگ تھوڑی سنبھالے؟ ظاہر ہے جی, گورنر جو ہے وہ صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, تو اس سیٹ کو زیادہ دیر تک خالی نہیں رکھا جا سکتا. چونکہ آئین اور قانون کے مطابق جب گورنر کی سیٹ خالی ہو جائے تو امیڈیٹلی تو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہی قائم مقام کا عہدہ سنبھالتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن لڑ رہے ہیں, وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اس میں مصروف ہے. اب اس کے بعد آ گیا تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب کا معاملہ. ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہے اس موجودہ صورتحال میں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کے کچھ قریبی عزیز جو ہے ریاض مزاری صاحب وہ مرکز میں اس وقت جو ہے منحرف ارکان میں شامل ہے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن تھی یا ہے جو کم از کم میری معلومات کے مطابق. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی اپنے اعتماد کی شخصیت کو گورنر کی سیٹ پر فائز کیا جائے. تو یقینی طور پر گورنر کا عہدہ پر ان کو مقرر کر دیا گیا ہے, اور جیسے کہ سلیم شیخ صاحب کہہ رہے تھے آج ہی انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لینا ہے, اور ان کا عہدے کا حلف جو ہے وہ رولز کے مطابق انہوں نے چیف جسٹس جو ہوتا ہے صوبے کا اس سے لینا ہے. تو یقینی طور پر ہم ابھی دیکھیں گے آنے والے چند گھنٹوں میں کہ ان کو نہ صرف یہ ہے کہ وہ حلف لے لیں گے, اور حلف لینے کے بعد اپنی وہ ذمہ داری سنبھالیں گے, تو پھر یقینی طور پر ایک بھرپور سیاسی کردار ان کی طرف سے دیکھا جائے گا. اچھا پنجاب کی اب سچویشن پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر گھنٹے میں کچھ صورتحال کہیں نہ کہیں سے بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کوئی کسی کے جو ارکان ہیں وہ توڑ کے اپنی طرف لے جا رہا ہے, کوئی کسی کو مطمئن کرنے کے لیے ابھی بھی مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ووٹنگ سے پہلے کچھ نیا سرپرائز اور دوبارہ سے دکھائی دے گا اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں جو اپوزیشن نے سرپرائز دینے تھے وہ تو دکھا دیے ہیں. اپوزیشن نے دو بڑے گروپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ترین گروپ اور ایک علیم خان گروپ کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں, جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ آزاد ارکان جو ہے ان کو ملا کے ان کے پاس جو 186 جو مطلوبہ ریکوائرڈ تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ ووٹ ہے. 202 کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے, 206 ارکان کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے, اور کچھ ارکان کچھ جو اہم رہنما ہے اپوزیشن کے وہ اس سے زیادہ افراد کا بھی اس سے زیادہ افرادی قوت کی حمایت کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں. تو اس وقت تک جو افرادی قوت جو باقاعدہ طور پہ منظر عام پر آ چکی ہے اس سے تو اپوزیشن کا پلڑا باری لگتا ہے اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا پلڑا باری لگتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اب جو حکومت ہے, پرویز الہی صاحب جو حکومتی امیدوار ہیں وہ بڑے سیزنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہیں. پنجاب کے 2002 سے لے کر 2008 تک